اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک المنان الحنان سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ یا حبیب رحمان الحمد للہ الذی یہتدی الی سبیل الاسلام والصلاة والسلام علی خیر الانام وعلى آلہ وصحبہ الکرام اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین قوله تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین، بزرگان گرامی، عزیزان ملت، شفیق دوستوں، محترم بھائیوں، عزیز بچوں، معزز خواتین اسلام، اسلامی رشتے کی ماں، بہن، بیٹیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم، جس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو فضول باتوں سے بچایا، لغویات سے بچایا، قرآن کریم کی نورانی محفل میں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع فرمایا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے جو میں اور آپ اجتماعی فعل کے ساتھ اپنے مولا کریم کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. خدائے رحمان میرے اور آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ آخرت میں اپنی رضائے کامل عطا فرمائے. بھی چادر کبریائی کے مولا کریم کا دیدار نصیب ہو. یہی وہ عمل ہو جس پر میرا اور آپ کا خاتمہ بالخیر. آمین. ابتدا کے اندر یہ چند الفاظ دعا کے اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیے ہیں. میری امیدیں اس ذات بابرکات سے وابستہ ہیں کہ یقیناً وہ اپنے بندوں کو اس کا بدلہ بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا. یہ ماہ ربیع الاول اور اس کا یہ مبارک عشرہ، جب پہلا عشرہ ختم ہوگا اور دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو اس دوسرے عشرے کی دوسری شب مبارک میں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے اوپر احسان فرمایا. اور
ایسے وقت کے اندر فرمایا کہ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ حق ہے، سبحان اللہ۔ رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا۔ سارے انسان غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ جو جاگ رہے تھے وہ بھی بربریت میں مبتلا تھے۔ قتل و غارت گری، خون ریزی، فسق و فجور، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو انسانوں میں نہ موجود ہو۔ زمین انسان کو شکم بھرنے والی چیز ظاہر نہیں کر رہی، آسمان سے پانی نہیں برس رہا، قحط سالی کا دور۔ اکثر مورخین نے لکھا ہے کہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، ہر طرف اگر یہ تھوڑی سی آواز ہلکی کر لی جائے بولنے میں تو شاید ریکارڈنگ میں بھی نہ جائے گی۔ باتیں خوب کرو لیکن ایسے کرو جب میں بولوں میں سنوں، بول دو۔ اکثر مورخین نے، مفسرین نے، محققین نے لکھا ہے کہ قحط سالی کا دور تھا اور انسانیت کو سے دور ہو چکی تھی۔ کس لیے؟ انسان کو کمانڈ کرنے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ جو کمانڈ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ بھی دنیا سے اٹھا لیا گیا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کی کمانڈ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ 570 برس کم و بیش گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پہ اٹھانے کے کم و بیش 570 سال گزرنے کے بعد اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 570 سال میں کیا حال ہوگا اس گھر کا، اس علاقے کا، اس شہر کا، اس ملک کا جہاں پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو۔ ایک دن گھر سے چلے جاؤ تو دوسرے دن نظام بگڑا ہوا نظر آتا ہے، ٹیچر ایک دن کلاس میں نہ ہو تو دوسرے دن ماحول خراب ہوتا ہے، آفس میں ہر طرف۔ تو پوری دنیا میں بربریت چھائی ہوئی تھی۔ عاشقوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر گھر میں کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ ہر گھر میں اجالا تھا۔ اپنے انداز میں انہوں نے باندھا، یعنی کہا کہ ہر طرف کالا ہی کالا تھا۔ اور ایک عاشق نے بڑے پیارے جذبات سے اظہار فرمایا، صدر بزم رسول آ رہے ہیں، تمام رسولوں کے سردار، صدر، مسلک رسالت کی اب صحیح معنوں کے اندر جو اللہ نے اول میں سرداری رکھی تھی، آج پوری کائنات دیکھ لی، زمین والے بھی دیکھ لیں اور آسمان والے بھی دیکھ لیں، رینگنے والے بھی دیکھ لیں اور اڑنے والے بھی دیکھ لیں۔
سمندر کی لہریں بھی دیکھ لیں، پہاڑوں کی چٹانیں بھی دیکھ لیں، کائنات کا ذرہ ذرہ دیکھ لیں، صدر بزم میں رسول آ رہے ہیں، سرور انبیاء آ رہے ہیں، سرور انبیاء آ رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو۔ قدم تو بہت بڑی بات ہے، قدم، ارے قدم کی تو شان یہ ہے کہ رب کائنات نے جس قدم سے نالین لگی، اللہ نے اس کو ایسا عظمت والا بنایا کہ عرش معلیٰ پہ وہ نالین اللہ نے اتارنے نہ دی، ان قدموں سے جدا نہیں۔ اے محبوب قدم چھوڑو، تمہارے نالین سے عشق و عزت دیں گے وہ نالین ہے، تو قدم تو بہت بڑی بات ہے۔ ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں، ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں، صدر بزم رسول آ رہے ہیں، سر سے پا تک۔ یہ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے نا ناشار نے، اس کی ترجمانی ہے، سر سے پا تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم۔ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے اس وقت؟ وہ جو میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ ہر طرف اندھیرا تھا، کالا تھا، ہے نا؟ تو اس وقت تصور کر لو ہم اندھیروں میں کھوئے ہوئے، پھنسے ہوئے۔ یہ جو کرونا ہے نا، یہ ایک کرونا اپنے اندر کتنی مصیبتیں چھپائے ہوئے ہیں۔ بے روزگاری کی مصیبت ہے، بیماری کی مصیبت، خوف کی مصیبت، بھائی بھائی سے نہیں مل سکتا، اللہ والوں سے دوری، مسجدوں سے دوری، بھائی ابھی تھوڑا سا ابھی کھلا ہے، ان لوگوں کا کچھ بھروسہ نہیں، پھر بند ہو جائے، آدمی روزی سے تیار پھر نہیں لگ جائے، پھر لاک ڈاؤن نہیں ہو جائے، ہے نا؟ دماغ پہ چھایا ہوا ہے نا۔ تو بھائی بھائی ایسا ہو گیا تھا نا، میاں کتنی زبردست مصیبت اپنے اندر یہ چھپائے ہوئے ہے۔ باپ مر گیا، اس کی لاش بیٹے کو نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی، ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ڈائریکٹ لے کر جائیں گے، تمہیں دکھائیں گے بھی نہیں، اور تم تو ہمیشہ 3 فٹ 4 فٹ گدہ کھودتے تھے، 2.5 3 فٹ 4 فٹ بہت کر لیا، اور کہہ رہا چلو نہیں بھائی، آدمی پورا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نا، اتنے کھڈا کھودتے ہو، بس آدھا جسم 2.5 3 فٹ، اور ذرا گہرا کر لو جی چلو۔ لیکن کتنی بڑی مصیبت کہ 12 فٹ کھودا جا رہا ہے، 12 فٹ کا گدہ 12 13 فٹ گڑھا کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی مشینوں سے اتارا جا رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، انسان کندھا بھی نہیں پا رہا ہے نا۔ ایک کرونا کتنی مصیبتیں چھوڑا ہے، ہر طرف تباہی ہے۔ یہ سامنے رکھو، پھر آمد مصطفیٰ پر چلو۔
جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، ہر طرف بربریت چھائی ہوئی تھی، انسان کا دشمن تھا، لڑکیوں سے نفرت کی جاتی تھی، بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ساری خداؤں کی عبادت ہوتی تھی لیکن ایک خدا سے نہیں جڑے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ کتنا بڑا ظلم کہ وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، جس کی تعریف کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ ہم نے یہ ابراہیم اور اسماعیل سے جو تعمیر کرایا ہے، میں آپ کو مفہوم سنا رہا ہوں، میرا کام ہے تو خادم، یہ بڑے مترجمینی کا کام ہے، مفہوم سمجھ لیں، عام مجلس سے عام انداز ہے۔ جب ابراہیم اور اسماعیل نے وہ گھر تعمیر کر لیا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، اے اللہ یہ کیوں بنوا رہا ہے تو عرض کی اللہ کیوں بنا رہا ہے یہ گھر ہے؟ جبکہ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے اور یہ رکھنا ہے، اگر یہ نہیں رکھو گے تو ایمان سے نکل جاؤ گے۔ اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے، اللہ ہاں اللہ تم پاک ہے، مکین و مکان سے، ہاں جسم اور جسمانیات سے اللہ لامحدود ہے، اللہ ہر جگہ ہے نا۔ یہ ہمارے لیے آسانی، ہمارے سمجھ کے گھر اتنا پاکیزہ ہو، اتنا پاک ہو، اتنا پاک ہو کہ اس کو اللہ کا گھر کہا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل پاک، اس کو کیا کہا جائے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ فرق پتہ چل جائے نا، بھئی یہ عبد الرحیم کا گھر ہے، یہ عبد الرحمن کا گھر ہے، پھر اس کو بھی کہا جائے تو پھر فرق کیا رہے گا؟ یہ عام گھر نہیں ہے، یہ عبد الرحمن عبد الرحیم کلیم کا نام نہیں، جس میں تم گندگی بھی کرتے ہو، غلاظت بھی کرتے ہو، جہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، لیکن وہ ایک گھر ایسا جہاں پہ اس کو گندا کرنا تو دور کی بات، ناپاک جا بھی نہیں سکتا۔ وہ ایک گھر ایسا بنا، کس نے بنایا؟ ابراہیم اور اسماعیل نے اس کی تعمیر۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، بیٹھ جاؤ، اگر نیچے نہیں بیٹھے جائے کرسی میں لوگ بیٹھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دوسرا مصرع بھی سناؤں گا میں، سر سے پا تک بنور مقدس، اب ایک ہی مصرع سنا ہے، دوسرا باقی پہلے اس پر سن لیتا۔ کیوں بنوایا اللہ نے؟ کیسا ہے وہ؟ آگے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا ہے انطاہرہ، پاک۔ اس پاک گھر میں لوگ آ کر کیا کریں گے؟ طواف کریں گے۔ کیا کریں گے؟ انطاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین، اور اس میں اعتکاف کریں گے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یہاں پہ رکوع اور سجود کریں گے۔ یہ اس لیے پاک صاحب بنا ہے، طواف کریں گے، اعتکاف کریں گے۔ اور انفرادیت ایک عمل کی ایسی ہے، آپ رکوع سجود اعتکاف پوری دنیا میں کسی بھی مسجد میں کر لیں گے، لیکن طواف کسی مسجد کا نہیں کر سکتے۔ ہے تو وہ بھی اللہ کے گھر کہنے کو ہے، اللہ کا گھر ہے نا بھئی۔ جامع مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر۔ جتنی مسجدیں کس کا گھر ہے؟ سب اللہ کا گھر ہے نا، لیکن
کسی کا شریعت نے یہ اجازت نہیں دی طواف کرو. وہ ایک ہی گھر ہے کعبۃ اللہ. اور وہ شابوں کی ایک الگ بات ہے. وہ اپنے پیر سے تعلق رکھنے والوں ایک الگ مقام. مسئلے کی بات یہ ہاں طواف کرنے کی عام جو بات ہے وہ کعبۃ اللہ. لیکن کتنا بڑا ظلم کہ وہ پاک گھر بتوں کی نجاستوں میں گھرا ہوا تھا. 360 تک تو کم سے کم کہے جاتے ہیں بت رکھے ہوئے تھے. چپے چپے پہ بت تھا. ایک وقت میں تو ایسا آیا کہ ایک ظالم نے کعبے میں زنا کر. نائلہ نام کی عورت تھی اور اصاف نام کا آدمی تھا. دونوں کے نین ملے اور انہوں نے کعبے میں زنا کری. اللہ رب العالمین نے اسی وقت عذاب نازل کر کے پتھر کا بنا دیا. مہلت نہ دی ان کو, پتھر کے بن گئے. پڑے رہے ٹھوکروں کے اندر. لیکن جہالت اتنی بڑی, وہ لوگ وہ جو پتھر بنے تھے نا زانیاں, وہ زانی عورت زانی مرد, یہ دونوں جاہل. جب تھوڑی بات پرانی ہو گئی لوگوں نے اسی کو پوجنا شروع کر دیا. اتنی جہالت, اسی کی پوجا شروع کر دی. کعبے ادھر دروازے کے پاس لا کر لگا, اتنی مطلب بنا. اب بتاؤ یہ کعبہ جب دیکھ رہا ہوگا, کعبے میں بت ہے, کعبے کو جب وہ دیکھتا ہوگا تکلیف ہوتی ہوگی کہ نہیں ہوتی؟ اور اگر آپ کو یوں سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں آمد مصطفیٰ کی نسبت پر اور کعبے کی عظمت پر دونوں باتیں تاکہ سمجھ میں آ جائے, تاکہ وہ آگے کی بات پہ بنا دوں. آج ہم نے خصوصی جشن عید میلاد النبی, نبی کی پیدائش سے تعلق پر یہ محفل سجائی ہے. وہ نبی جو اللہ کا نور ہے, جن کی کوئی نظیر نہیں ہے, کوئی مثال نہیں. حضرت حسان بن ثابت جیسے کہتے ہیں نا, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں, اور آپ سے زیادہ کامل, وَأَكْمَلُ مِنْكَ آپ سے زیادہ کامل, لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی عورت نے جنا ہی نہیں. اس لیے کہ آپ نور ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا, ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ہماری طرح بشر ہے تو سمجھ لو وہ نبی کا غدار ہے. اس کی داڑھی, ٹوپی, جبہ, دستار کو مت دیکھنا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تعریف تو کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, لیکن مجبور ہو کر کرتے ہیں. یہ پوائنٹ دماغ میں رکھیں. کیسے کرتے ہیں وہ؟ مجبور ہو. ہاں وہ کیسے کرتے ہیں؟ مجبور ہے, کرنی پڑے گی, مجبور ہے. ہاں, اور جو سچے نبی کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ مسرور ہو کر کرتے ہیں, وہ دیوانے ہو کر کرتے ہیں. انہیں نہیں پتا, وہ تو آقا کی تعریف میں کھو جاتے ہیں, مسرور ہو کر. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ مجبور ہو کر. لینا پڑے گا. اور ایسی تحریک اس وقت چل رہی ہیں. آپ لوگ بہت سمجھدار ہو, میں یہ نہیں, لیکن بعض باتیں ایسے جس میں بہت بھولے ہو, آپ کو نہیں پتا کس طرح لوگ آپ کو دھوکے دے رہے ہیں. ذرا سی آپ کے سامنے انہیں کہ خواجہ معین الدین کر لے تو ہمارا ہے. اب تمہیں نہیں معلوم یہ خالی خواجہ معین الدین کہہ کر, جیسے میں نے ابھی محرم شریف کے دنوں میں تمہیں ایک نکتہ دیا تھا نا, عاشق حسین پہچاننا ہو تو کیسے پہچانو گے؟
جو امام پاک کا وفادار نہیں ہوگا نا، جس مولوی کی زبان سے یہ سنو حضرت حسین، یا سمجھ لینا کہ یہ حسین کا وفادار نہیں، یہ مجبور ہو کر کہہ رہا ہے حضرت حسین۔ اور جو عاشق ہوگا، جو دیوانہ ہوگا اہل بیت کا شیدائی، وہ کہے گا امام علی مقام امام حسین، وہ امام کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ امام کہے گا، امام کیا کہے گا؟ ہاں، وہ حضرت، ارے عام ہو جائے گی نا وہ تو بات۔ اور دوسرا بتا دوں نکتہ جو پہلے نہیں ہے، اور عاشق ہوگا تو وہ رضی اللہ بھی نہیں کہے گا، وہ کیا کہے گا؟ امام حسین علیہ السلام۔ آپ کہو گے جی ارے یہ تو نبیوں والا ہے رضی اللہ صاحب، تو یاد رکھنا امام حسن، امام حسین اور مولا کائنات یہ صحابیوں کی صف میں ہیں، لیکن مرتبے میں عام صحابہ کی طرح نہیں ہے۔ صحابہ میں ان کا درجہ جو ہے وہ درجہ ہے جو کسی صحابی کا نہیں۔ موٹے سے نکتے کی بات یہ ہے، سارے صحابی جتنے بھی ہیں بڑے درجے والے، عمل والے ہو سکتے ہیں، لیکن کسی صحابی کا ایسا نانا نہیں جیسے نانا جناب امام علی مقام کے سب ہو سکتا ہے کسی کا ایسا نانا لاؤ، وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی ماں ایسی نہیں ہو سکتی جیسی ماں امام علی مقام، امام حسن لاؤ، سب کچھ ہو سکتی ہے، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، اور وقت کی رابعہ ہو سکتی ہے، وقت کی رابعہ بصریہ ہو سکتی ہے، لیکن تمام عورتوں کی جنت کی سردار نہیں ہو سکتی۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ وہ تو ایک ہی عورت ہے، سیدۃ النساء۔ سارے صحابی بڑے درجے کے ہو سکتے ہیں، لیکن سیدہ شباب اہل الجنہ، تمام نوجوانوں نے جنت کے سردار تو، اور آسان کر دوں ان کی عظمت۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ تو پھر جوانوں کے سردار ہیں، تو بوڑھے جو ہوں گے وہ کہاں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ایک بڑی بی سے جو ہے مسکراتے ہوئے کہا، اے بڑی بی کیا کر رہی ہو؟ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا بوڑھی عورت کوئی، ہم نے سنا ہوگا یہ واقعہ، سنا حدیث ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کی اصل میں کیا ہے، بات سننے میں نکات جو ہوتے ہیں وہ سمجھنے، اور سنتے ہیں نکات بیان کرنا سمجھنا، یہ ہر ایک کی ایک بات ہے، وہ ہر ایک کے نہیں ہے۔ اللہ وہ جسے روحانی فیضان ہوتا ہے نا وہ وہی کرتا ہے۔ وہ ذرا سی اداس ہوئی، چہرہ لٹک گیا، لیکن اللہ کے نبی تو سب کی اداسیاں دور کرنے آئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی دے دیا کہ صاف ستھرے انداز میں مذاق کر سکتے ہو، بیہودہ مذاق نہیں ہے نا، بالکل ایسا ہی نہیں ہے کہ جی بالکل لاٹھی نہیں، آپ یہ بھی ایک راستہ دے دیا۔ جب وہ اداس ہوئی کہا، اے بڑی بھی مایوس نہ ہو، اللہ جب جنت میں داخل کرے گا نا تو تمام بوڑھوں کو بھی جوان کر دے گا۔ یہ نکتہ سمجھ میں بٹھا دیں، تمام بوڑھوں کو بھی کیا کر دے گا؟ ارے بوڑھا کوئی جائے گا ہی نہیں جنت میں، جب جنت میں داخل ہو گیا اللہ سب کو جوان کر دے گا۔ تمام نوجوانوں نے جنت کے سردار۔ ایک بات آ گئی میں نے جو آپ کو سنا دی، اصل موضوع سے ہٹ کے ہے ویسے تو، لیکن میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا تھا، کچھ لوگ مجبور ہو کرنا، اور نبی کی سچی محبت رکھنے والے مجبور ہو کر نہیں، ہاں وہ تو مسرور ہو کر، سمجھ میں آ گئی بات؟ اب واپس آ جائیں وہاں جو میں کہہ رہا تھا، کعبے کو کیا تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اس واقعے میں بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو جشن میلاد النبی سے تعلق رکھنے والی، کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جی کیا نبی کی پیدائش کا ذکر جو ہے وہ نبی کے زمانے میں تھا، صحابہ نے کرا، یہ کیا بدعت نکال رہا ہے جشن میلاد النبی، یہ سب کیا ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات آپ کو آتے ہیں نا،
تو میں آپ کو یہ کہوں گا، سینہ ٹھوک کر کہہ دینا کہ نبی کے تمام صحابہ نے میلاد النبی منایا، خود نبی نے منایا، اور نبی نہیں بلکہ پوری کائنات نے منایا، اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب کائنات نے منایا۔ اب اس کی سمجھ کی ضرورت ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے، سب کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہو، لیکن اپنے سنیت کو مضبوط کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤ، جب کعبۃ اللہ کے اندر 360 کم و بیش بت رکھے ہوئے ہیں، لوگ اتنے جاہل کعبے ان بتوں کا ننگے ہو کر طواف کر رہے ہیں، تو بتاؤ کعبے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ جی کعبوں کی کیا تکلیف، وہ تو پتھر ہے نا۔ سوال، بہت سے سوال اٹھتے ہیں، آپ کہیں جی وہ تو پتھر ہے، اسے کیا تکلیف، پتھر کو کیا؟ تو اس سوال کا جواب، سوال کرنے سے پہلے سوچنا کہ یہ پتھر مخلوق ہے یا نہیں ہے۔ پتھر مخلوق ہے نا؟ تو جو بھی مخلوق ہے اس کا تعلق تکلیف سے بھی ہے، اس کا تعلق ہر مخلوق کو راحت اور تکلیف، ہر مخلوق، سمجھ رہے ہیں؟ جو بھی چیز پیدا ہوئی اس کو منزل سے گزرنا ہے تکلیف، کوئی نہیں بچے گا۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے اس کو تو وہ عشق مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، سمجھ رہے آپ؟ اب یہ دماغ میں بیٹھ گئی آپ کے، کعبے کو تکلیف، لیکن آپ بہت سے سوال ہوں گے، تو میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو ایک سبق ملے کہ نبی کی پیدائش کا ذکر یہ نہیں کہ صرف نبی کے پیدا ہونے کے بعد ہو رہا ہے، بلکہ نبی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، کوئی انسان بھی نہیں بنا، فرشتے بھی نہیں بنے، جنات بھی نہیں بنے، زمین بھی نہیں بنی، آسمان بھی نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنا، جب بھی نبی کی پیدائش کا ذکر ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک زمین کے اوپر ایک پیغمبر گزرے جن کا نام سلیمان علیہ السلام، سنا ہے آپ نے؟ بڑے پیغمبر، اور اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری زمین پر حکومت دی تھی، تمام مخلوق پر حکومت، ہر مخلوق کی بولی جانتے تھے، ان کا تخت ہواؤں میں اڑا کرتا تھا، سنا ہے آپ نے؟ سلیمان علیہ السلام، ہواؤں پہ ان کی حکومت، دریاؤں پہ ان کی حکومت، چرند پہ ان کی حکومت، پرند پہ ان کی حکومت، جناتوں پہ ان کی حکومت، بادشاہوں پہ ان کی حکومت، انسانوں پہ ان کی حکومت، سمجھ رہے ہیں؟ اب جب اتنی بڑی حکومت ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ کبھی اپنی سلطنت کی سیر کے لیے بھی جاتے ہوں گے، ہے نا؟ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام، سب سے پہلے نبی کی پیدائش کا جشن کس نے منایا؟ دماغ میں بٹھا لینا، کھڑکیاں کھول کے، ہاں، سینہ ٹھوک کے جواب دینا، کس نے منایا؟ میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو، جو لوگ کہتے ہیں نا جی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ارے صحابہ کے زمانے میں تو روز ہوتا تھا،
صحابہ کے زمانے میں تو، لیکن اس وقت سب سے اہم معاملہ تھا دین کو پھیلانے کا، دین کو پھیلانے کا۔ تو وہ صحابہ آپس میں کرتے تھے نبی کی پیدائش کا ذکر۔ جب دین خوب پھیل گیا تو مجموع کی شکل میں ہونے لگا، عام شکل میں ہونے لگا، لیکن کوئی دور خالی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں تمہیں صحابہ سے بھی پہلے، نبی کی پیدائش سے پہلے، سب سے پہلے کس نے منایا نبی کی پیدائش کا جشن؟ اچھا جشن کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جشن بابا نے خوشی، بھائی خوشی غم، خوشی حیات کی، غم جو دنیا سے چلا گیا، جو کھو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جو آنکھوں سے چھپ گیا، بہت سے مفہوم ہے نا؟ کوئی چہیتی چیز ہماری آنکھوں سے دور ہو گئی، اس کا مالدار تھے غریب ہو گیا، غریب ہونے کا مالداری چلی گئی، بہت سی چیزیں۔ تو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کس نے کیا؟ آپ نوٹ کر لیجئے گا آج یہ میری بات۔ سلیمان علیہ السلام جب سیر کے لیے نکلے تو انہوں نے سوچا کہ جہاں جہاں ابھی مقدس مقامات ہیں، اور پھر سارے مقدس مقامات کے اندر سب سے زیادہ مقدس اللہ کا گھر کعبۃ اللہ کی میں زیارت کرا، کعبۃ اللہ کی۔ سلیمان علیہ السلام یہ بادشاہ، اس کے ساتھ کتنا بڑا لشکر ہوگا، ہے معمولی تو عام آدمی نہیں ہے نا، پوری ایریا ہے۔ بادشاہ جب کوئی بنتا ہے تو ایک فطری بات ہے، کسی کو بھی کرسی مل جائے تو گھمنڈ تو آ ہی جاتا ہے۔ وہ تو نبی تھے، ان میں کہاں گھمنڈ، لیکن عام طور سے کرسی کا ایک اثر ہوتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کعبۃ اللہ کی زیارت کی نیت سے چلے، مکے کی سرزمین پر پہنچے، کعبے کے دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کعبۃ اللہ وہ خدا خانہ نہیں، بت خانہ بنا ہوا ہے۔ وہ تو خدا خانے کی زیارت کرنے آئے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کی، لیکن وہ کیا بنا ہوا ہے؟ بت خانہ بنا ہوا ہے، وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ کعبے کے دروازے سے ہی دیکھ لیا سلیمان علیہ السلام نے، تو سلیمان علیہ السلام اندر نہیں گئے، باہر سے ہی واپس ہو گئے۔ اندر نہیں گئے، باہر سے واپس ہو گئے۔ کعبۃ اللہ دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر آیا اور میری زیارت کرے بغیر چلا گیا، میری زیارت کرے بغیر چلا گیا۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ بتوں کی نجاست، بتوں کی نجاست۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے بڑا غم کون سا ہوگا؟ یہ جلیل القدر پیغمبر آنے کے بعد برداشت نہیں ہوا کعبے سے، صبر کی تمام حدیں پار ہو گئی، کعبے سے برداشت نہیں ہوا، اور ایسے رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی چیز کے جدا ہونے پر ہوتا ہے۔ کعبے کی در و دیوار سے رونے کی آوازیں آنے لگی، ہچکیاں بن گئی کعبۃ اللہ، ایسے رو رہا ہے جیسے انسان رو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دریافت فرمایا، اے کعبہ کیوں روتا ہے؟ کہا اے اللہ تیرا جلیل القدر پیغمبر جس کو تو نے اپنی تمام مخلوق پہ حکومت دی، جس کی رعایا کے اندر بڑے بڑے دانشمند، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء، وہ آیا اور میری زیارت کرے بغیر چلا گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔
اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کعبہ صبر کر، اے کعبہ یہی تلقین کی جاتی ہے، اللہ بھی وہی کر رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے نا، کیونکہ اللہ نے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ نے صبر والوں کے لیے بے حساب اجر رکھا۔ کیسا رکھا ہے؟ صبر والوں کے لیے۔ لیکن یہ بولنے میں بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل کام ہے، ہوتا ہی نہیں صبر۔ صبر ہو جائے، اگر صبر آ جائے، ہائے ہائے، ہوتا نہیں صبر ہے۔ ایک کعبہ صبر کر، اے اللہ وہ تو چلا گیا بغیر دیدار کرے چلا گیا، اب کیا؟ ایک کعبہ صبر کر، میں تجھ کو اس پر اجر دوں گا۔ کیا اجر دے گا میرے مولا؟ برداشت نہیں ہو رہا، کعبے کی آنسو بہ رہے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کعبہ صبر کر، میں اس پر تجھے یہ اجر دوں گا کہ تیرے قرب کے اندر اپنے پیارے محبوب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دوں گا۔ حضور کے علاوہ تاریخ میں ایسا تو کوئی نہیں کہ وہاں کوئی پیدا ہوا۔ اسماعیل بھی پیدا ہوئے میں آئے وہاں، اسماعیل وہاں پیدا نہیں ہوئے، ابراہیم چھوڑ کر گئے وہاں ان کو بچہ، ابراہیم علیہ السلام۔ ہاں کبھی سوچیں کہ اسماعیل پیدا ہوں گے چھوٹا، تو تاریخ ذہن میں رکھے، ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ کر گئے، پیدا ہوا وہ نہ ہے، اس وقت تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں۔ اے کعبہ صبر کر، میں تیرے قرب کے اندر، تیرے سمجھ رہے ہیں قرب، سمجھتے نہیں، تیرے قریب، تیرے بالکل تیرے قریب میں۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ لوگ گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، نہیں ہو تو اللہ آپ کے لیے وہ بہتر اسباب فرمائے، آپ زیارت کریں نبی کے روضے کی، کعبے کی۔ یہ کعبۃ اللہ ہے، اور یہ تھوڑے سے دوری پر ہی مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوا، چاہے اس وقت لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کعبے سے کہا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کیا، ارے بول تو دو تبھی تو تمہارے دماغ میں بیٹھے گا، جو کہہ رہا ہے نا کہ یہ صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھا، میلاد کا ذکر ہے ہر نبی کے زمانے میں تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے کعبہ صبر کر، میں تیرے قریب میں اس نبی کو کیا کروں گا؟ پھر بولو کیا کروں گا؟ پیدا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں تو پے نہیں ہے، میں نے پچھلی تقریر میں بھی سمجھایا تھا، عربی میں تو پے آتا ہی نہیں نا۔ عرب میں اگر کوئی پے کی بات لکھی جائے گی وہ تو بے لکھیں گے، سمجھے؟ عربی کے اندر میلاد بولتے ہیں، مولود بولتے ہیں، پیدائش کو کیا بولتے ہیں؟ ولادت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، میلاد النبی، مولود النبی، کیا میلاد ہوا، سمجھ رہے کیا بولتے ہیں؟ میلاد بمعنی پیدا ہونا، میلاد النبی نبی کی پیدائش ہے، ذکر میلاد النبی نبی کی پیدائش کا ذکر۔ اور پیدائش کے ذکر میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو کہا جاتا ہے ان کی ذرا آنکھیں دیکھو، اس بچے کی آنکھیں دیکھو، اس کے کان دیکھو، اس کے بال دیکھو، اس کے گال دیکھو۔ ذکر میلاد النبی میں بھی یہی کیا جاتا ہے، نبی کے بالوں کی تعریف کی جاتی ہے تو نبی کے گالوں کی تعریف۔ سب سے پہلے اللہ نے میلاد نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، عید میلاد النبی، سب سے پہلے اللہ نے میلاد پڑھا۔ اب تم کہو گے کیا کہہ رہا ہو، یہ پاگل تو نہیں ہوگا، سٹیا تو نہیں ہوگا؟ میں نہیں سٹیا ہے، بڑے ہوش میں بات کر رہا ہوں۔ خانقاہ ابو الخیری کا کشکول پی رکھا ہے میں نے، علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی نے گھول گھول کے پلایا ہے مجھے الحمدللہ۔ ہاں، سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہر آنے والا کہتا ہے ذرا اس کی ناک تو دیکھو، ذرا اس کی آنکھیں تو دیکھو، ذرا اس کے بال تو دیکھو، ذرا اس کے گال تو دیکھو، اس کے ہاتھ تو دیکھو، یہی ہوتا ہے نا۔
تو ذکر میلاد مصطفیٰ، ذکر میلاد النبی کے اندر یہی تو ذکر کیا جاتا ہے. نبی کا بولنا دیکھو، نبی کا چلنا دیکھو، نبی کا دیکھنا دیکھو. اب کہو کہ جی آپ نے من گھڑت کر لی، تو ہم کہیں گے سب سے پہلے میلاد اللہ نے پڑھا. سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا؟ اللہ. کیسے پڑھا؟ آؤ قرآن سے پوچھو. میری نہیں مانو تم، کسی مولوی مفتی نے کبھی ہو یار یہ تو قبر پجو ہیں ایسے ہی کرتے ہیں، یہ تو میرے لیوں کی بات ہے. میں میری نہیں مانو، تم یہ ابھی لاؤ نہیں، خامخواہ تم الجھایا جاتا ہے یہ کہہ کر، دور کرا جا رہا ہے. آج تک مجھے 12 سال ہو گئے، پرانے آنے والے بھی ہیں، نئے بھی ہیں. پوچھو میں نے کبھی کری ہے یہ باتیں؟ کبھی نہیں. میں تو سیدھی سیدھی بات کروں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں وہ سنا رہا ہوں، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ. میں تو نہیں کرتا یہ بات، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں. یہ پرانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ محفل ہوتے ہوئے 12 سال ہو گئے. ہر پیر کو ہوتی ہے الحمدللہ. اب کہاں ہوگی؟ اللہ نے جو جگہ انتخاب کی ہوگی انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میلاد کس نے پڑھا؟ کیسے پڑھا؟ قرآن سے پوچھو. ہم نے اللہ کی مقدس کتاب قرآن سے کہا اے اللہ کی مقدس کتاب ذرا یہ تو بتا اللہ نے میلاد کیسے پڑھا؟ اللہ کی مقدس کتاب پکار اٹھی. اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. اب اس کا ترجمہ پڑھنا، مفہوم پڑھنا. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، قسم ہے تمہارے رات سے زیادہ سیاہ بالوں کی. پڑھنا اس کا. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے تمہارے دن سے زیادہ روشن گالوں کی. رخساروں کی. ہاں قرآن کے اندر پڑھو آنکھوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. یہ آنکھ، اس کی کیا بات پوچھتے ہو؟ یہ وہ آنکھ ہے جس نے، جو کسی نے نہیں دیکھا وہ اس آنکھ نے دیکھا. رب کا جمال، رب کا جلوہ دیکھا. اللہ خود کہہ رہا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. اور اس انداز میں دیکھا کہ نہ جنبش کری نہ جھپکی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیوں بھئی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا تعریف ہوتی ہے؟ ذرا اس کے بال تو دیکھو کتنے گھنیرے ہیں، کیسے گھمرالی ہیں. ذرا اس کے گال تو دیکھو، ذرا اس کی ناک تو دیکھو. تو اللہ پڑھ رہا ہے میلاد. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، یہ بالوں کی تعریف. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، یہ گالوں کی تعریف. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، یہ آنکھوں کی تعریف. پورے چہرے کی تعریف. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چہرہ انور کی. پورے چہرے کی تعریف. سمجھ رہے ہیں؟ بولنے کی تعریف. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے نبی کا بولنا کیسا بولنا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی یہ بولنا، تمہارا بولنا ایسا ہے ما ينطق عن الهوى. یہ نبی کا بولنے کی تعریف. ہاتھوں کی تعریف اللہ فرما رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اب تو کہہ دو گے سب سے پہلے میلاد کس نے منایا؟ کوئی زمانہ کوئی دور ایسا نہیں جس میں نبی کا میلاد نہیں منایا ہے، کیونکہ ساری دنیا میں جو برکتیں ہیں نا وہ ذکر مصطفیٰ کی ہی ہے، میلاد مصطفیٰ کی ہے. آج ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. اپنے گھروں کے اندر میلاد مصطفیٰ کرانا شروع کریں. پہلے گھروں کے اندر یہ ہوا کرتا تھا تو گھروں میں برکتیں ہوا کرتی تھی، محبتیں ہوا کرتی تھی. آج گھروں سے نکل سمجھ رہے ہیں؟ نبی کی ذکر کی تعریف کر رہا ہے، چلنے کی تعریف کر رہا ہے. بات بڑی لمبی ہو جائے گی، جو بات اور سنانی ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ سنائیں گے. یہاں تک بولنے تو سمجھ میں آ گئی. ہر چیز کی تعریف ہے، یہ سمجھ لو میں سب گنوا دوں گا. اللہ نے قرآن میں ہر بال سے لے کے ناخن تک حتیٰ کہ پیر کے نیچے
چینٹی لگ جائے جو لگ جائے اس کے بارے میں بھی ذکر. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہی تک نہیں، قیامت تک کے لیے، میدان محشر تک کے لیے اللہ نے کہہ دیا. میدان محشر کل ملا کے خلاصہ یہ ہے کہ اے نبی میلاد میں کیا دیا؟ ساری کائنات تو میری رضا چاہتی ہے، بس تیری شان یہ ہے کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو راضی ہوا کہ نہیں؟ وہ راضی ہے کہ نہیں ہے تو یہ بتا دے مجھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، اے محبوب میں تم کو راضی کر لوں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آپ کے ذہن میں رہے گا، جو رو کے سمجھ لینا یہ نبی کے غدار ہیں، پھر تمہیں پھانسیں گے کہ جی یہ روشنی کیوں کر رہا ہو، چلو ذکر کر لو، یہ چراغاں کیوں. میں تمہیں سب بتا رہا ہوں، سب قرآن و حدیث سے ثابت. یہ وہی کریں گے جن کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہو. الحمدللہ تم اگر کم علم والے سے بھی پوچھو، جو سب سے کم والا علم ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا، اس سے پوچھو محمد کیا خدا ہے؟ اگر نہیں خدا ہے، محمد تھوڑی ہے خدا کے بندے ہیں. کوئی کم علم والے سے بھی پوچھ لو، کوئی بھی یہ کہتا ہی نہیں کہ محمد خدا ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے اللہ کے بندے ہیں، لیکن ایسے بندے ہیں خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے. اے کعبہ صبر کر، یہ کعبہ تجھے اس کا یہ اجر دوں گا کہ تیرے قرب میں، یہاں سے بات آگے چلی کہ ہم یہاں حضرت درود پاک پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. تیرے قرب کے اندر اس نبی کو پیدا کر دوں گا جو میرا محبوب ہے، میرا حبیب ہے، اور ایسا نبی ہے کہ اس کے بعد کسی نبی کو ہی نہیں بھیجوں گا. اپنی ساری نعمتیں، ساری عظمتیں، قدرت کے جلوے سب اسے ایسے عطا کر دوں گا، ایسے عطا کر دوں گا. ہے معبود موتی محمد ہے قاسم، ایسی عطا کروں گا. پھر ہے معبود موتی محمد ہے قاسم، میں دونوں کی مدحت کیے جا رہا ہوں. خدا دے رہا ہے بدست محمد، خدا دے رہا ہے بدست محمد، میں بھر بھر کے جھولی لیے جا رہا ہوں. نہ جائے گی مرقد میں دنیا کی دولت، مگر کام آئے گی ان کی شفاعت. اسی واسطے مصطفیٰ کی محبت میں سینے میں اپنے لیے جا رہا ہوں. اور یہ اہل معرفت ہیں ان کے. سلامت رہے میرے، آپ کی دونوں کی نظر ہے خاص طور سے یہ ہے، سلامت رہے میرے ساقی کی محفل، نہیں توڑتے وہ کسی کا کبھی دل، عطا کر رہے ہیں وہ ساغر پہ ساغر، میں نظروں سے اپنی پیے جا رہا، عطا کر رہے ہیں وہ ساغر پہ ساغر، میں نظروں سے اپنی پیے جا رہا ہوں. تصور میں ہے ان کا پر نور جلوہ، بسا ہے نگاہوں میں طیبہ کا نقشہ. عرفان صاحب لا رہے
تصور میں ہے ان کا پر نور جلوہ، بسا ہے نگاہوں میں طیبہ کا نقشہ، عقیدت کے انمول اشکوں کے موتی ادب سے نچھاور کیے جا رہا ہوں، عقیدت کے انمول اشکوں کے موتی ادب سے نچھاور کیے جا رہا ہوں۔ اے کعبہ صبر کر، روک لے یہ آنسو، میں تیرے قرب کے اندر اپنے محبوب کو پیدا کر۔ اور ایک سلیمان ہی تو گیا واپس تیرا دیدار کرنے سے، میں تیرے قرب کے اندر اپنے محبوب کو امام الانبیاء کو پیدا کر دوں گا۔ ان کی آمد کی برکت یہ ہوگی، یہ کعبۃ اللہ جو بت خانہ بنا ہے نا، جو ابھی بتوں سے بھرا ہوا ہے، سلیمان یہ دیکھ کر واپس چلے گئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی وہ امت تیار ہوگی، عالم یہ ہوگا اے کعبہ میں تیرے چپے چپے کو سجدہ کرنے والوں سے بھر دوں، سجدہ کرنے والوں سے۔ تو اللہ نے کیا نہیں کیا، وہ جگہ خالی ہے وہاں کعبے میں، چپا چپا ہے، لیکن حضرت ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، تو میلاد کی بات کر رہے تھے، یہاں تو سجدوں کی بات لیا ہے، تو آ جاؤ بھی، میں کھٹا کب ہوں گا، میں تو میں ہوں میں، تو ابھی میں اچھل کود تھوڑی کر رہا ہوں۔ کس سے کہا اللہ نے؟ کعبے سے۔ اب ایک مثال سے سمجھ لے پھر آگے، میں کہوں بھائی اسلم صاحب میں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، یا یہ کہہ دوں اسلم صاحب ایک آنے والا آئے گا آپ کو 5,000 روپے دے کر جائے گا، اب اسلم صاحب کو کیا ہوگا؟ ارے انتظار، کیونکہ انہوں نے سن لی وہ بات، سمجھ رہے ہو میری بات؟ آ رہی ہے نبی کے جشن منانے میں سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے ڈھل جماؤ۔ ہاں اب انہیں کیا رہا ہے، انہوں نے سن لیا نا، اللہ نے کہا، کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کسی پیر نے، کسی مولوی نے، مفتی نے، کلندر نے، ملنگ نے، کسی نے نہیں کہا، بلکہ خود رب فرما رہا ہے۔ اور رب کی بات تو جھوٹی، توبہ 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 توبہ، معاذ اللہ، وہی نہیں سے رب سچا، اس کا کلام سچا، اس کا قول سچا، اس کی ایک ایک بات ہے نا۔ تو اللہ نے کعبے سے کیا کہا، پھر دماغ میں بٹھا لو۔ میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا ہوا ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، ابھی میں نے سنائی تھی بات میں، انہوں نے کہا دیکھو پیاز کھانا حرام ہے، کیا؟ اب ان میں کچھ لوگ ایسے تھے، کوئی موبائل میں لگا ہوا، کوئی نیند آ رہی ہے، کچھ کہہ رہے تھے میں مولانا دلی ختم کرو، بھوک لگ رہی ہے، سب طرح کے دھیان ہے۔ اب وہ دھیان دوسری طرف ہوگا تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بھائی کیسے بیٹھے ہوئے تھے مندر میں، مولانا صاحب نے کہا بھائی پیاز کھانا حرام ہے، جلسہ ختم ہوا، سب اپنے اپنے گھر گئے، یہ صاحب بھی جنہوں نے سنا تھا یہ بھی گھر گئے، گھر جانے کے بعد سیدھے باورچی خانے پوری پیاز کی بوری اٹھا کے کوڑے پہ پھینک دی۔ بیوی کہنے لگی لگتا پاگل ہو گئی آج، اتنی مہنگی پیاز ہو رہی ہے، پوری بوری پھینک دی۔ یعنی کیا ہوا، دورہ پڑ گیا کیا؟ مولانا نے کہا ہے پیاز کھانا حرام ہے، مولانا نے کیا ہے کون سا ملا آ گیا ہے نہ یہ کہہ دیا پیاز کھانا، انہیں تو صبح پوچھوں گی کون تھا، مولانا صاحب کو پہنچ گئے لیے، ارے مولانا صاحب حضرت آپ نے اس سے کہا ہے پیاز کھانا حرام ہے، کون یہ کہہ رہا ہے پیاز کھانا حرام؟ استغفر اللہ، میں کیوں کہوں گا، میں نے تو کہا تھا بیاز کھانا، بیاز، اب وہ ملتا ہوا لفظ ہوتا ہے بعض اوقات آدمی پھر اپنے چیچی پیچی کرتا رہتا ہے، اس لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں تاکہ مضبوط بات ہو جائے، تاکہ
بیاس کو پیاز نہ سمجھنا، پیاز کو بیاز نہ سمجھنا، ذرا دھیان سے سمجھنا ہے. ہاں اے کعبہ، میں تیرے قرب کے اندر اس نبی کو پیدا کر دوں گا اور تیرا چپا چپا ایسا پاک کر دوں گا کہ سجدہ کرنے والوں سے بھر دوں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سجدہ کرنے والوں سے ہوا نا ایسا. کعبے کو تو اس سے مطلب ہی نہیں، وہ تو ہو گیا. کعبے کو تو انتظار ہے اس نبی کا. کب آئیں گے وہ نبی؟ کب آئیں گے وہ نبی؟ اللہ نے کہا تیرے قرب میں پیدا کروں گا. کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ زمین پہ کفر و ضلالت پھیل گئی ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے، قتل و غارت گری پھیلی ہوئی ہے. کعبۃ اللہ کو انتظار ہے. کعبۃ اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے. وہ عیسیٰ کی امت بھول گئی، اس نبی کا انتظار بھول گئی. عیسیٰ کی قوم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو زمین سے اٹھے ہوئے 570 سال گزر گئے نا، کم و بیش زیادہ گزر گئے. وہ بھول گئی ان نبی. لیکن کعبے کو انتظار ہے. اس کو کعبے، اللہ نے کہا ہے نا ایسا ہوگا. کعبے کو انتظار ہے. کعبے کا انتظار ختم ہوا. وہ زمانہ آیا، سالم فیل و شیرواں عادل کی زمانہ حکومت. وہ نور جو حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب تک آیا. عبد المطلب کے پاس تھا جب اپنے جلوے دکھائے. عبداللہ کے پاس آیا تو اپنے کمال دکھائے. عبد المطلب کے پاس آیا تو ہاں عبد المطلب سے پہلے اپنے ابا کے پاس آیا، عبداللہ کے بعد تو اپنے کمال دکھائے حضرت عبداللہ کے. ہاں جب حضرت عبداللہ کی صلب کے اندر نور محمد رسول اللہ تھا تو ساری مکے کی عورتیں دیوانی تھی. جس گھر سے عبداللہ گزرتے تھے ساری گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی. حضرت عبداللہ کے پاس سے مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبو آیا کرتی. ایک عورت نے روکا عبداللہ کو، میں تیرے سے شادی کی خواہش کرتی ہوں، میں تجھے پانا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے کہا حرام کا میرا دل نہیں کرتا اور حلال کے لیے بغیر اپنے بڑوں کی اجازت کے آگے نہیں بڑھوں گا. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت بی بی آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے کچھ دنوں کے بعد پھر اس راستے سے گزرے، اسی عورت کے سامنے سے اس عورت نے دیکھ کر حضرت عبداللہ کو منہ پھیر لیا. بڑا عجیب لگا حضرت عبداللہ کو، یہ جو میرے سامنے دیوانوں کی طرح پھرا کرتی تھی آج میرے سے منہ موڑ لیا. خود کہا رک کر کے کیا بات ہے، تم تو میری بڑی دیوانی تھی، آج کیا ہوا؟ کہا میں تیری دیوانی نہیں تھی، تیری پیشانی میں ایک نور چمکتا تھا، میں اس کی دیوانی تھی. میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے اندر آ جائے. آج مجھے وہ نور نظر نہیں آیا، آج مجھے وہ نور اس لیے میں نے پور لیا. میرا مقصد جو میرا مقصود تھا وہ کس لیے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے بی بی آمنہ کے بطن شریف میں جب آپ جلوہ گر ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ساری مکے کی جتنی بھی عورتیں حاملہ ہوئی تھیں، بعض نے لکھا پوری دنیا کی عورتیں. خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور مواہب اللدنیہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور رسالہ خیر البیان کے اندر حضرت علامہ مولانا شاہ ہمارے مرشد گرامی ابو الحسن زید فاروقی مجددی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جتنی بھی عورتیں تھیں وہ جب حاملہ ہوئی نا، اللہ نے ہر ایک حمل کے اندر لڑکا ہی داخل فرمایا. کیا ہوا؟ لڑکا داخل. ادھر بی بی آمنہ کے بطن میں
لڑکا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جتنی بھی عورتیں تھیں سب حضرت بی بی آمنہ جدھر سے گزرتی تھی تو زمین موم کی طرح ہو جاتی تھی. کنویں پہ پانی بھرنے جاتی تھی تو پانی کا کنواں ابل کر خود اوپر آ جایا کرتا. ہر رات خواب کے اندر آپ کو بشارت دی جاتی تھی. بی بی آمنہ فرماتی جب میرے حمل میں آئے میرے فرزند محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے ساری دنیا کو روشن دیکھا. مجھے روم اور فارس اور شام کے محلات نظر آ گئے. کہاں پر تھے آپ؟ ارے بھائی دھیان سے نہیں سن رہے. حمل میں کہاں تھے؟ بی بی آمنہ کیا پیٹ میں تھی. ابھی دنیا میں نہیں ظاہر ہوئے. ابھی تو میں حمل کی بات کر رہا ہوں. ہائے ملک شام کے محلات. جب وہ وقت آیا حمل پورا 9 مہینے جب آپ بی بی آمنہ حاملہ تھی. کسی نے لکھا ہے 2 مہینے کا حمل تھا, کسی نے کہا 4 مہینے. بہرحال یہ کہ 2 مہینے کا ہمارے حضرت نے لکھا. آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تمام آسمانی ملائکہ کے اندر کوہرام مچ گیا. اے اللہ تیرا محبوب تیرا حبیب محمد رسول اللہ یتیم ہو گیا. وہ یتیم ہو گیا. رب کائنات نے فرمایا میں نے باپ کا سایہ اٹھایا لیکن ان کی پرورش تو دنیا یہ دیکھ رہی تھی یہ یتیم ہے. لیکن یتیموں کو ایک انعام ایک اعزاز اللہ نے بخشا. یتیم تو ہوتے ہی ہیں لیکن یہ کیسے یتیم ہے؟ در یتیم گوہر دریائے مغفرت اے آمنہ کے لال بنائے گئے ہو تم. آج یتیموں کو سہارا دینے والے آئیں گے. وہ وہی تو دے گا جس کے بعد پاور زیادہ ہو. یہ یتیم عام یتیم نہیں بلکہ در یتیم. اے آمنہ کے لال بنائے گئے ہو تم اے آمنہ کے لال. اور دوسرا عاشق کیا کہہ رہا ہے؟ پاکی تمہارے جسم میں مطہر کی کیا کہوں حوروں کی گودیوں کے کھلائے ہوئے ہو. اور ہے عرش پر قدم ورفعنا ہے تاج سر. کتنی بلندیوں پہ سجائے گئے ہو تم. جب ماں کے پیٹ میں ہی یتیم اللہ نے کہا ملائکہ سے ان کی پرورش ان کا محافظ. جب حمل پورا 9 مہینے کا ہو کر ظاہر ہوا مکے کی سرزمین ربیع الاول شریف کا مہینہ بارہویں شب مبارک انگریزی اعتبار سے اپریل کا مہینہ تھا. تمام بڑے محقق جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو مجبور ہو کر نبی کا ذکر کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں 9 کو ہوا 17 کو ہوا ہٹانا چاہتے ہیں کیا اس دن تو وفات ہوئی کیا نبی کی وفات ہی نہیں ہوئی. دھیان رکھیں نبی کی اگر وفات ہو جاتی تو دنیا کی ہی وفات ہو جاتی. وفات کے معنی مٹنا سمجھ رہے فوت ہونا مٹنا. نبی نے تو پردہ کرا ہے. نبی نے تو وصال ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ وصال ہوا ہے.
اللہ رب العالمین نے بلایا اور آپ بلانے پر، لیکن جس انداز میں بلایا کسی نبی کو نہیں بلایا ایسے، نہ آپ سے پہلے نہ بعد میں کسی سے کیا. وہ پھر انشاءاللہ کسی موقع پر وہ الگ موضوع ہو جائے گا. وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ 12ویں شب میں، ربیع الاول کا مہینہ 12ویں شب، بروز دوشنبہ، پیر کے روز آپ اس دنیا میں جلوہ فروز. تاریخ میں لوگ آگول جاتے ہیں جی وہ 15 تھی، کوئی 17 تھی، کوئی 9 تھی، کوئی یہ تھی. یہ سب وہ لوگ ہیں جو مجبور ہو کر نبی کو مانتے، اور جو مسرور ہو کر ماننے والے ہیں وہ 12 ہی ربیع الاول کو نبی کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں. ہاں کیوں مناتے ہیں؟ ہے نا، جب 12ویں شب مبارک آئی، بی بی آمنہ اپنے گھر میں تھی، باپ کا سایہ تو پیٹ میں ہی تھے تبھی اڑ گیا، دادا ہے سرپرست ہے، اماں کی بطن میں ہے، اماں کے بطن سے دنیا میں جلوہ فروز ہوں گے. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. یہ بھی دھیان رکھیے گا کہ 500 ننیال 500 ددیال تک کی تحقیق، ویسے تو آدم سے لے کے جناب محمد رسول اللہ تک جو آپ کا شجرہ ہے نا، کبھی کسی نے شرک اور بدعت کفر بت پرستی نہیں کری. دھیان رکھیے 500 ننیال اور 500 ددیال تک کا تو ہمارے حضرت نے خیر البیان میں لکھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر طرح پاک صاف، ہر طرح. کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ جملہ ذہن میں، کعبے کو بولو، کعبے کو، کیونکہ کعبہ تو سن چکا ہے تیرے قرب میں پیدا ہوں گے، تیرے قرب میں، تو کعبے کو تو انتظار ہے. کسی کو معلوم ہو نہ ہو، ارے کائنات میں جتنی مخلوق ہے کسی کو پتا ہو نہ ہو، کعبے کو پتا ہے کہ نبی پیدا ہوں گے، کعبے کو نبی پیدا ہوں گے، اس کو انتظار ہے، اس کو. ادھر بی بی آمنہ کے بطن شریف سے رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں جلوہ فروز ہوئے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آیا اپنے ہاتھ میں شربت کا پیالہ لے کر، اور وہ حضرت بی بی آمنہ کو دیا. آپ فرماتی ہیں جس عورتوں کو درد ہوتے نا، درد سے مجھے وہ درد نہیں ہوئے. عام ولادت کا جیسا ماحول ہوتا ہے عورتوں کو، وہ میرے ساتھ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ شربت کا پیالہ دیا اور کہا اشربی آمنہ، اس کو پی لو. میں نے جیسے ہی وہ پیا ولادت آسان ہو. اور کہنے والا کھڑا ہوا کہہ رہا تھا اظہر یا سید المرسلین، یا سید المرسلین ظاہر ہو جائے گی، اظہر یا شفیع المذنبین، اظہر یا رحمت للعالمین. فرشتے کھڑے لے گئے، ظاہر ہو جائیں گے، ظاہر ہو جائیں گے، اظہر یا سید. ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے. کیسے ظاہر ہوئے؟ سر سے پاؤں تک وہ نور مجسم. آپ سوچ رہے ہو یار وہ مصرع تو سنا ہے، اب موضوع آ گیا. سر سے پاؤں تک وہ نور مجسم، ان کا محتاج ہے سارا عالم. جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں. کیا بانٹتے جا رہے ہیں؟ قبر میں کیا ہوگا؟ روشنی چاہیے نہیں چاہیے؟ کس کو ملے گی؟ جو مسرور ہو کر، جو مجبور ہو کر لیتے وہ محروم رہے نا، جو مسرور ہو. جس طرف سے گزرتے ہیں آقا، روشنی بانٹتے جا رہے ہیں.
ان کی خاک قدم چومنے کو چاند تارے بچھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جسم پر نور چہرہ سر پہ باندھے شفاعت کا سہرا اپنی امت کو وہ بخشوانے اپنی امت کو وہ بخشوانے آج کس شان سے آ رہے ہیں. ابھی کسی کی ایسی شان کیسی شان. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں ادھر جناب محمد رسول اللہ میرے بیٹے میرے بطن سے ظاہر ہوئے مکے کی سرزمین کے اوپر میرے گھر کے اندر. جب جناب محمد رسول اللہ ظاہر ہوئے عالم یہ تھا کہ میں نے دیکھا مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک ساری دنیا کو میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا. آسمان کا چپا چپا زمین کا ذرہ ذرہ ہر طرف نور ہی نور تھا روشنی ہی روشنی تھی. مشرق سے مغرب تک کیا تھا تو سبب آیا آپ کے دماغ میں نہیں آیا ابھی نہیں آیا تو ابھی وہی لگا گئے یہ کہاں سے لیا ہے دوڑ گئے روشنی یہ چراغ. تم کیا کرو گے. اللہ جانتا تھا نا کہ میرے نبی کی شان کے مطابق کوئی جشن نہیں منا سکتا. میں نے جیسا نبی کا بنایا میں ہی جانتا ہوں اس لیے اس کے پیدائش کا جشن بھی میں ہی بناؤں گا. اس نے ساری دنیا کو روشن کر ساری دنیا کو جگمگا دیا. تو اپنا گھر جگمگانے میں یہ اسی میں لگے ہوئے یہ جائز نہ جائز جائز نہ. کوئی انکار نہیں کر سکتا اس روایت سے. جب آپ پیدا ہوئے تو زمین و سما مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک نور ہی. اور پھر آگے فرماتی ہیں کہ اس قدر نور تھا کہ میں نے ملک شام کے محلات تک دیکھ لیے. ملک شام کے محلات تک دیکھ لیے. میں نے کسرا کے محل کے تنبورے گرتے ہوئے دیکھ لیے. وہ 1000 برس سے جو آتش کدا دہک رہا تھا جس میں مشک اور لبان جلا کرتا تھا ادھر نبی پیدا ہوئے وہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی وہ آگ بجھ گئی. وہ آگ پڑھیے تاریخ پڑھیے پتہ چلے گا. سارا عالم اگلے پیر کو سناؤں گا وہ ایک اور نور پہ واقعہ. وقت ہو گیا کافی مجھے نہیں لگ رہا وقت. دیکھیں مجھے تو ساری رات الحمدللہ یہ میرے لوگ گواہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. کہو بھائی کتنے گھنٹے تقریر ہوئی ہے ابھی میری. الحمدللہ 4 گھنٹے تک تو ابھی میری تقریر کا ریکارڈ ہو چکا ہے. ثم میرے بزرگوں کا کرم فیضان ہے یہ سب بہت سے بیٹھے ہوئے جنہوں نے سنی ہے 4 گھنٹے ابھی محرم مسلسل 4 گھنٹے. اور الحمدللہ دیکھو ابھی آپ اتنی دیر سے میں یہ عبادت کر رہا ہوں نہ میں اس میں کوئی پانی پیتا ہوں. ابھی تک تو یہ آگے میں کہہ نہیں سکتا. انسان ہوں مشین ہے. ابھی ایسا بھی ہوا تھا مسلسل 1.5 مہینے روز بیان چل رہے تھے ہمارے کھجوری کے اندر. ایک جگہ بیان کر رہا تھا سلام کے لیے کھڑا ہوا ایک دم چکر آیا مجھے نہیں پتا بے ہوش ہو کے گر گیا. سنبھالنے والوں نے سنبھالا ذرا سی دیر میں ہوش بھی آیا سلام پڑھتے ہیں. ایسا بھی ہو گیا. گواہ ہیں ایسے نہیں سنا رہا میں وہاں موجود لوگ تھے. یہاں اس میں بھی ہیں پردے میں رکھا ہوں ان میں محفل میں ہے وہ لوگ جن کے گھر میں بے ہوش ہو گئے. سلام کے لیے کھڑا ہوا تھا. کس کے لیے؟ ایک بند پڑا تھا دوسرا بند جب شروع کرا تو پتہ نہیں کیا بس اب میں پتہ نہیں کیا. تو میں نہیں گھبراؤں گا الحمدللہ. مجھے تمہیں خیال ہے بلانا ہے بار بار. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم کسی طریقے سے وہ اہل بیت کے جھنڈے والی جماعت تلے آ جاؤ کیونکہ قیامت قریب ہے. قیامت حق سے ہٹایا جائے گا. حق سمٹتا جائے گا. حق بھائی زمین پر جب تک حق والے ہوں گے تو قیامت آئے گی نہیں نا. تو حق تو کم ہوتا رہے گا نا. سمجھ رہے ہیں آپ بات. تو جتنا بھی ہو سمٹ کے آ جائے. لوگ تمہیں کتنا روکے ان کی مت سنو. اتنا تمہیں وہ جھاڑ ڈالے مت سنو. تمہیں میں جو کہہ رہا ہوں تم یہ بتا دو ان کو سینہ ٹھوک کے کہ وہ تو کرتے نہیں ہے بات. اتنی دیر میں کوئی سنی میں نے آپ سے کہی ایسی بات ہے. میں تو اب آپ چاہو تو میں ان کی کتابوں کے نام بھی دے دیتا ہوں. اب پڑھنا خود پڑھنا لکھ لو. مواہب اللہ دنیا
خصائص کبریٰ، شواہد النبوہ، معارج النبوہ. تم نے تو نام بھی نہیں سنو گے ابھی عالم لوگ. ہاں معارج النبوہ، یہ واقعات حدیث کی کتابوں سے، مشکات سے، بخاری سے، مسلم سے، سب اس میں لے کے یہ بڑی سیرت کی کتاب ہے. سیرت کی ہاں معارج النبوہ، مدارج النبوہ، سمجھ رہے مل جائیں گی. ہاں شواہد النبوہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ. خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ، بڑے بڑے عالم ہیں. نزہۃ المجالس سنا ہے نام؟ یہ میرے رکھی ہے یا یہ رکھی ہے اتنی نیچے آ گئی. نزہۃ المجالس علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ. احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ. بہت کتابیں اس کو پڑھ. اچھا سیرت مصطفیٰ پڑھو. یہ کتابوں کے نام بتا رہا ہوں، بہرحال تھوڑی دیر وقت نکال لیجیے، ٹھیک ہے. 1000 برس سے وہ آگ 1 سیکنڈ کے لیے نہیں بجھی تھی. ادھر نبی دنیا میں ظاہر میں وہ آگ. زمین و زمان میں کیا تھا؟ اجالا، اجالا، روشنی. کیا تھا؟ نور ہی نور. نور ہی کس نے کرا یہ نور؟ یہ نبی کا نور تھا، اللہ نے سارے عالم میں پھیلا دیا. سمجھ رہے آپ؟ ہاں ہر گھر گھر روشن ہو گیا. کوئی جانتا نہیں تھا، ہے نا. ادھر کعبے کو انتظار ہے، ادھر نبی پیدا ہوئے. عبد المطلب وہاں طواف کر رہے تھے. آنے والے نے خبر دی مبارک ہو پوتا ہوا ہے. آنے والے نے کیا دی؟ مبارک ہو عبد المطلب، مبارک ہو. کیا ہوا ہے؟ کعبے نے سنا عبد المطلب کے پوتے آ گئے، کعبہ جھومنے لگا، کعبہ وجد کرنے لگا. کیا کرنے لگا؟ مارے خوشی کے مچل کعبہ. پڑھنا خیر البیان. تمہارے دلی کے سب سے بڑے عالم لوہا علامہ مولانا شاہ ابو الحسن زید فاروقی خانقاہ حضرت شاہ ابو الخیر صاحب فاضل ازہری جامع ازہر سے اس زمانے میں جہاں جب سوچا کرتے تھے لوگ اس وقت فارغ ہو کر آئے تھے. وہ ان کی کتاب ہے میرے مرشد علامہ شاہ ابو الخیر البیان. کیا نام اس کا؟ میرے سے لے جانا، وہ تمہیں دے دوں، بہت ساری ہیں، پڑھ لو، میں تو بانٹتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے کعبہ وجد کرنے لگا. کعبہ وجد کرنے لگا، گھومنے لگا، گھومنے لگا، مچل گیا. اچھا کعبے میں کیا رکھے ہوئے تھے؟ دیکھو اس میں اور بھی نکتہ. اچھا جی خوشی ہوگی اتنی دیر کی، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. وہ لکھتے ہیں اس میں 3 دن تک کعبہ ہمارے خوشی کے چھوڑتا رہا. اور دیکھا جب اہل نظر نے تو کعبہ سجدہ کر رہا تھا جناب محمد رسول اللہ کے گھر کی طرف، جھکا ہوا تھا. کعبہ جھکا ہوا تھا. کعبہ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا، کعبہ جھکا ہوا تھا مدینے کے سامنے. توقیر ان کے گھر کی ہے منظور اس قدر، کعبے کا منہ کیا ہے مدینے کے سامنے. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ کون جھوم رہا تھا؟ کعبہ سنتے ہی اسے انتظار تھا، وہ آئیں گے، میرے قرب میں آئیں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے. سب سے پہلے نبی کی پیدائش کی خوشی کس نے منائی؟ ارے کعبے نے.
اللہ تو اب تو ہو چکا، ذکر میلاد ہو گیا ہوتا، اللہ نے کرا، اب زمین پہ ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے کس نے منائی خوشی؟ کعبہ جھوما، کعبہ ہے کوئی کعبے سے پاک جگہ؟ 3 دن تک ادھر کعبے نے خوشی منائی، اللہ نے اسی وقت انعام دیا کعبے کو، نبی کی کرامت، نبی کا معجزہ۔ دیکھو اب سن لو بات ذرا دماغ میں بٹھا، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ کعبے کو انتظار تھا، کعبے نے جب سن لیا تو خوشی منائی، کعبے نے ہمارے خوشی کے جھومنے لگا۔ بھائی فریج پہ آپ کے ایک گلاس رکھا ہوا اور آ جائے زلزلہ، فریج ہلنے لگے، گلاس کہاں پہ جائے گا؟ بھائی اوپر رکھا ہوا تھا، نیچے کیسے آ گیا؟ اشارہ سمجھ رہا ہوں؟ کعبہ مچلنے لگا، نبی کی پیدائش کی خوشی منائی، نبی کی پیدائش کی خوشی میں تو مچل رہا ہے، خوشی میں بس سمجھ رہا ہو، کائے میں مچلتے ہو آپ؟ خوشی میں۔ اور غم میں مرچھائے ہوئے بیٹھ جاتے ہو، منہ لٹکا کے بیٹھ جاتے، غم میں مچلتے ہو، خوشی میں ہوتا ہے نا۔ کعبہ نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہا، کعبہ مچل رہا تھا۔ اللہ نے جب دیکھا کعبہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اللہ نے انعام فرمایا، ادھر کعبہ جھوم رہا تھا، ادھر بت گر رہے تھے، اللہ پاک کر رہا تھا اس کعبے کو۔ اللہ تو جو ویسے ہی رکھے ہوئے تو وہ تو ہلنے سے گرنے لگے۔ اب 2 قسم کے تھے نا، ایک تو رکھے ہوئے تھے، ایک نصب ہوئے ہوئے، فٹ ہوئے ہوئے تھے، تو وہ نبی کے ہاتھ سے بھی کچھ کام ہونا تھا۔ تو جب کعبہ جھوما تو بت گرنے، وہ جو ہم شاعر لوگ کہتے ہیں نا، تاریخ میں پڑھتے ہیں، ادھر آپ پیدا ہو ادھر بت گرنے۔ ہاں ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ادھر آپ پیدا ہوئے، وہ بت گرنے شروع ہو گئے، بلا وجہ بلا مقصد نہیں ہوتی کوئی بھی بات، ہمارا پوائنٹ دماغ میں رکھا گیا۔ کیوں گرنے شروع ہو گئے؟ کعبے نے مچلنا شروع کر، کعبے نے جھومنا شروع کرا۔ اللہ نے انعام فرمایا، کعبہ تو میرے نبی کی خوشی منا رہا ہے، تو لے میں تجھ پر اس خوشی منانے کا یہ انعام دیتا ہوں، تجھے بتوں سے پاک کرنا، میں ابھی پاک کروں گا، باقی میرے محبوب کے ہاتھوں سے پاک ہوگا، علی کے ہاتھوں سے ہوگا، ابو بکر کے ہاتھوں سے ہوگا، ان سے بھی تو کام لینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ہاں ادھر حضرت عبد المطلب گھر آئے، گھر آنے کے بعد کہا اس کا نام کچھ سوچا؟ کہا میں نے تو کچھ نہیں سوچا، لیکن جب میرے پیٹ میں یہ حمل تھا مجھے ہر روز ایک ندا آتی تھی، ایک آواز آتی تھی، یہ بیوی تیرے بطن کے اندر وہ جلوہ گر ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جب یہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا۔ جب یہ سنا تو حضرت عبد المطلب نے بھی فرمایا، میں نے ابھی کعبے کی دیوار سے آواز سنی، پکارنے والے نے کہا عبد المطلب تمہارا جب پوتا ہوا اس کا نام محمد رکھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین و سما منور ہو گئے۔ اب ایک بات اور رہ گئی، یہ تم جھنڈیاں کو لگاتے ہو، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں جلوہ افروز ہوئے تھے، اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو بھیجا، ہرے رنگ کا جھنڈا لے کر آیا اور اس نے کعبۃ اللہ کی چھت پر لگا دیا، علم لے کر، علم لکھا کتابوں میں، علم کا مطلب لے کر آیا سبز رنگ کا۔ ایک روایت میں 4 آئے، کتنے آئے بند کرو بھائی، ایک روایت میں 4 جھنڈے آئے، ہمارے حضرت نے 1 جھنڈا لکھا ہے اس میں، لیکن علامہ عبد الرحمن صبوری رحمۃ اللہ علیہ نے نصرت المحض میں 4 جھنڈے لکھے، ایک کعبے کی چھت پہ لگایا، ایک مسجد اقصیٰ پہ لگایا ہے، ایک کوہ طور پہ لگایا، ایک بیت اللحم کی چھت پہ لگایا۔ یہ نے کہا کہ مدینے کی اس جگہ پہ لگایا جہاں گنبد خضرا ہوتا ہے۔ بہرحال وہ 4 پہ نہیں جاؤ، اب تو ایک تو دماغ میں رکھو، ہمیں تو کوئی راستہ چاہیے، ہمیں تو کوئی سند چاہیے۔ کعبے کی چھت پر
کعبہ کیا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ جب اللہ اپنے گھر میں ہرے رنگ کا جھنڈا لگا رہا ہے تو تم اپنے گھر میں لگا لو تو کیا برائی ہے؟ اب کل کی رات ہے، اپنے گھروں میں چراغا کرنا، روشنی کرنا، سجانا، یہ چمک دھمک سے گھروں کو سجانا، اور اپنی زبان کو درود پاک سے سجانا، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جانا۔ کئی ذکر کی محفل ہو، گھر میں رکھی بھی ہو تو گھر میں ذکر میں شامل لینا، درود ہوتا ہے، درود پاک کا ہے۔ جس نے نبی کی پیدائش کی خوشی منائی، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے۔ انشاءاللہ باقی باتیں اگلی تقریر میں ان نور کے اوپر ہی انشاءاللہ۔ پیر کے روز قریب آ رہا ہے پیر انشاءاللہ، کل کا بیان ہوگا تغلق آباد سنگم بہار میں ذاکر منصوری کی یہاں۔ اگر کل یہاں ہوتی تو ہو سکتا ہے ہم ساری رات بھی تمہیں لگا دیتے، لیکن وہ مانے نہیں گئے حضرت، پیر میری 2 ہے 11ویں بھی ہوتی ہے، چلو بھائی ہم تو بعد میں ہم آج بلا لیں گے اپنے عاشقوں کو۔ پھر جمعے کو انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد لنگر ہوگا، تقسیم ہوگا انشاءاللہ، رات کو درود پاک کی محفل ہوگی، پھر ہوگا ہفتے کو پھر انشاءاللہ محفل ہوگی، مغرب کے بعد تو شاہین باغ میں، اور عشاء کے بعد کھجوری کے اندر جناب شرافت صاحب کے والد کی برسی ہے، وہاں ہوگی۔ یہ سلسلہ الحمدللہ چلتا رہتا ہے، لوگ یہ مت سمجھو کہ میں خالی بیٹھا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں بھی لگا ہوا تھا میں تو، اللہ کا کرم ہے، میرے بزرگوں کا فیض ہے، بڑا انعام، اور ابھی بھی چل رہا ہے، چلتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا، بیٹے یہ محفل یہ نہ ہو کہ آپ بڑا ہی جلسہ کریں گے، ذکر مصطفیٰ چاہے 4 آدمی میں کریں 400 آدمی میں، ذکر مصطفیٰ بڑا ہی بڑا ہے، تو بڑوں کا ذکر تو بڑی ہی محفل ہو، اصل تو یہ ذکر ہوتا رہے، اصل تو یہ ذکر۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کوئی ناجائز جلوس اور یہ سب ثبوت ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، اپنے اللہ نے جو توفیق دی ہے نبی کی محبت میں خرچ کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اپنی جانوں میں، اپنی ایمانوں میں، اپنی بستیوں میں برکتیں چاہتے ہو، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ مصیبت یہ عذاب ٹل جائے، یہ مصیبت یہ عذاب ٹل جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی علاج کا راستہ نہیں ہے۔ بڑا ڈنکے کی چوٹ پر وہ واقعہ اعلان کر رہا ہے بی بی حلیمہ کا۔ حلیمہ سعدیہ جب جناب محمد رسول اللہ کو لینے آئی تھی نا، آپ نے سب نے سنا ہے کہ سواری کے جتنے بھی لوگ تھے وہ آگے نکل گئے تھے، حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی، اس لیے کہ ان کی اونٹنی قدم قدم پہ لڑکھڑاتی تھی، گر جاتی تھی، کمزور تھی، ہڈیاں تھیں، تھن سوکھے پڑے ہوئے تھے، بچے کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تھا، بستان حلیمہ کے بھی سوکھے پڑے ہوئے تھے۔ سارے قافلے والے آگے چلے گئے، حلیمہ پیچھے رہ گئی، سب سے بعد میں آئی۔ جیسے بعد میں پہنچی وہ لنگڑی لولی اونٹنی سواری کا جانور، وہ سوکھے تن جو سب سوکھے پڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی آغوش کے اندر رحمت للعالمین کو لے لیا، اس گود میں حلیمہ کے جب آئے جناب محمد رسول اللہ، حلیمہ کی چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی، سواری کے جانور بھی توانا تندرست ہو گیا، ساری بلائیں دور ہو گئی اور رحمت برکت نازل ہو گئی، ساری آ جائیں گی برکت۔ یہ اس سے لو لگا، اس سے لو لگا لو، انشاءاللہ سارا کرونا بھی دور ہو جائے۔ گورنمنٹ نے جو اعلان کیا اس کا پالن کرو بھئی، ہم جس ملک، حدیث میں شریعت بھی ہمیں سکھا رہی ہے جس ملک میں رہو اس کے قانون کا بھئی سوشل ڈسٹینسنگ عام طور سے جو بھی ہے، اور ماسک وغیرہ اس کا استعمال کریں، اس کا خیال رکھیں، لیکن ان باتوں کو بھی دھیان رکھیں۔ دیکھیے آپ کے اخبارات سے، ٹی وی کے ذریعے ابھی تک روز یہ خبریں آ رہی ہیں، ابھی اس کی کوئی دوا نہیں۔ یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں۔ تو بھئی ہمارے اخبار، دوسرے اخبار رپورٹر صاحب بھی آ گئے، سہارا والے، ہمارے حافظ غفران صاحب، ادھر آ جائیں، میری ابھی نگاہ پڑی، ادھر آ جائیں۔ یہ حافظ ہیں ماشاءاللہ، راشٹریہ سہارا کے، اور ہر سال سناتے ہیں قرآن کریم، حافظ غفران صاحب۔ دیکھیے آپ اخبارات میں، ٹی وی پہ، خبروں میں، چاہے وہ کوئی چھوٹا منسٹر ہو بڑا منسٹر ہو، ہر ایک کی زبان سے آپ سن رہے ہیں جی ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا، ابھی تک اس کی کوئی دوا، ہماری نقطۂ نظر سے تو دوا
شاید ابھی اور نہ ہو، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی ہر مرض کی دوا دی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر مرض کی دوا، اور اللہ نے اپنے بندوں سے کہلوا بھی دیا۔ آپ نے زندگی میں بہت سارے مریض ایسے بھی دیکھے ہوں گے، مشاہدہ کیا ہوگا کہ اسپتال میں بھرتی کیا، سارے بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے، حکیم آ گئے، بہت بڑی بڑی قیمتی دوائیاں، علاج ہو گیا ہے، لیکن جب مریض کو فائدہ نہیں ہوا تو تھک کر ڈاکٹر نے کیا کہا، بھائی اب ہمارے بس کا نہیں، اس کے لیے تو کیا کرو، ہمارے پاس اس کی دوا نہیں، کیا کرو، سمجھ رہے جملے دماغ میں بٹھا لو، یہ راستہ ہے جس سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اس کی دوا نہیں تو کیا کرو، تو اب یہ دماغ میں بٹھا لو نا، ابھی تک کرونا کی کوئی دوا نہیں تو پھر کیا کرو، ہو سکتا ہے دعا کی برکت سے دوا آ جائے۔ اس کا جواب تو یہ لے لو، ہو سکتا ہے دعا کی برکت سے، اور اگر نہیں بھی آئے تو جہاں سارے مریض موت کا لقمہ بننے والے ہوتے ہیں، اللہ تنکوں میں بھی جان ڈال دیتا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، ہے توبہ کرو، بس کیا کرو، توبہ۔ قسم خدا کی، اب میں کیا کروں، وقت اجازت نہیں دے رہا، بس ایک بات اور سن لیتے ہیں، مرض کی بات آئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے، والد کا تو سایہ اڑ گیا تھا، دادا کی سرپرستی چل رہی، والدہ کا بھی، آپ کی آنکھیں دکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھی، کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے، ایک آنے والے نے آ کر دیکھا اور تعریف کری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایڑیوں کی تعریف کری اور کہا کہ اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو عکاظہ کے بازار کے اندر ایک بہت بڑا طبیب ہے اور آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، وہ راہب ہے بہت بڑا، وہ بہت بڑا، یعنی اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، اس کے پاس لے جاؤ، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں، وہ دھیان کر رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں نا، جب کوئی دوا نہ ملے، ہاں اب یہاں سنیے گا، دیکھیں وہ راہب کیا کہہ رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظہ کے بازار کے اندر لے کے گئے، طبیب اس راہب کا معلوم کیا، راہب کو پتہ چلا یہ گھر ہے، دروازہ بند تھا، دستک دی، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی دروازہ کھلا نہیں، لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ بھئی یہ ابھی بند ہوا ہے، ابھی یہ کھلے گا نہیں۔ کیوں نہیں کھلے گا؟ یہ سال میں 1 مرتبہ کھلتا ہے، سال میں 1 دن کے لیے 1 ہی بار کھلتا ہے، پھر یہ سال بھر بعد کھلے گا، ابھی بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد کھلے گا۔ کتنے سال بعد؟ ابھی تک کوئی دوا نہیں ہے، شاید جنوری میں آ جائے، شاید مارچ میں آ جائے، 1 سال میں آ جائے شاید۔ وہ طبیب راہب، لوگوں نے کہا 1 سال بعد کھلے گا۔ عبد المطلب تھے، واپس چلنے لگے، اچھا 1 سال بعد کھلے گا، آنکھیں تو ابھی دکھ رہی۔ ادھر جیسے ہی آپ مڑے، ادھر اس راہب کے عبادت خانے میں، یا یوں سمجھ لیں کہ گرجا میں، اس عبادت خانے میں ایک زلزلہ آیا، ہلنے لگا۔ وہ جیسے وہ ہلنے لگا، طبیب گھبرا کر باہر نکل آیا، طبیب گھبرا کر، وہ راہب گھبرا کر، اور اگر باہر نہ نکلتا وہ کہتا ہے تو میں دب کر مر جاتا، دب کر۔ کون آیا ہے یہاں پر آج قابل تعظیم؟ ہائے ہائے ہائے، راہب کہہ رہا ہے، ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کہ تعارف ہی نہیں ہوا، آج کون قابل تعظیم یہاں آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے میرا گھر لرزدہ بدنام ہو گیا۔
اور یہ پوچھتے پوچھتے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی، دیکھتے ہی کہنے لگا ارے تمہیں معلوم نہیں یہ تو نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ، میں نے پیچھے کی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے ان کے بارے میں، کہا ان کی آنکھیں دکھنے آ رہی ہیں، ہم تمہارے پاس آئے، تم طبیب ہو، ان کی آنکھوں کا علاج ہے۔ وہ راہب و طبیب کہنے لگا نادان، طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہو، طبیب کو، میں تو خود مریض ہوں، طبیب تو اصل یہ ہے، طبیب روحانی جناب محمد رسول اللہ، اصل طبیب تو کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، ہاں کہا ان کا علاج تو انہی کے پاس ہے، ان کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، اور حقیقت بھی ہے، ارے جو سارے مریضوں کو شفا دینے آئے ہوں وہ ان کا کوئی علاج کرے گا، وہ طبیب کیونکہ حقانی، اس کے اندر حقانیت تھی، اس نے کہا کسی کے پاس نہیں ان کا علاج تو خود انہی کے پاس ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تو خود مریض ہوں، اور یہ نبی آخر الزماں ہے، اور بڑی تعظیم کری، بڑا احترام کیا، کہا ان کے پاس کیسے، کہا کچھ مت کرو، ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگا دو، ادھر لعاب دہن لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بالکل مرض ختم ہو گیا۔ اب تو سمجھ میں آ گئی بات، طبیب روحانی ہمارے پاس ہے، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر مرض، جوڑو تو صحیح نا اپنے، کل گڑ گڑا لینا، مبارک رات ہے، تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ مبارک کہاں سے ہو گئی، شب قدر زیادہ مبارک ہے نا، ہم لوگ تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ شب قدر بھی امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ اور حجت اللہ العالمین کے اندر صاحب حجت اللہ العالمین اور علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں شب قدر کی جو رات ہے نا لیلۃ القدر، وہ اتنی افضل نہیں جتنی افضل شب میلاد النبی، شب، یہ ان بزرگوں کی بات سنا رہے ہیں، کیوں اتنی مبارک ہے وہ، کہ لیلۃ القدر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو امت کے لیے، کس کے لیے، جو لیلۃ القدر میں گناہگار ہوں گے امتی، جو کلمہ پڑھنے والی امت، محمد عربی کا اپنا کہنے والی امت گناہگار لیلۃ القدر میں توبہ کرے گی، اللہ ان کو، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک امت کے لیے جناب محمد رسول اللہ کو دی نا ایک رات، لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک امت کی، شب میلاد النبی اللہ نے احسان فرمایا ساری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر، اس لیے یہ افضل ہے، اس لیے یہ افضل ہے۔ پھر انشاءاللہ سناؤں گا، پتھر سجدہ کرتے ہیں، شجر سلام کرتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، اب تم ادب سے کھڑے ہو جاؤ، صلاۃ و سلام۔